قاہرہ صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے بھی علم میں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ اب کچھ ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ منسٹر انکلیو میں میٹنگ ہو رہی ہے حکومتی وزراء کی، لیکن یہ آج کا دن یہاں ایک مہمان آ چکے ہیں، بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں، احتجاج چل رہا ہے. یہ جو سیاسی ڈائیلاگ کا فقدان ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے؟ اور یہ کیسے ختم ہوگا یہ جو سب اس وقت ہیجان ہے؟ یہ بہت شکریہ جی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بلا شبہ جو سیاسی بحران ہوتے ہیں، ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کے اندر یہ بیٹھ کے سیٹل ہوتے ہیں. لیکن جب احتجاج کرنا بھی حق ہوتا ہے اور جلسہ جلوس کرنا بھی حق ہوتا ہے، اس کو فنڈامنٹل رائٹ بھی تسلیم کیا جاتا ہے ساری دنیا میں، ہمارے ہاں بھی. لیکن یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مطالبات کا رنگ بڑا عجیب ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ حکومت میں آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی جمہوریت کی اساس ہوتے ہیں. ڈیڈ لاک تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا ڈیموکریسی کی، لیکن اور سیاسی معاملات کو سیاسی قوتیں ہی بیٹھ کے حل کرتی ہیں. پاکستان کے اپنے سیاسی تجربے سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور میاں محمد نواز شریف نے جو سکہ تھا، بی بی شہید نے ان کو ایک آئیڈیا دیا، اس پہ وہ چل کے سی او ڈی ہوا. سی او ڈی کے بعد 18ویں ترمیم ہو پائی. اس پہ بڑے لوگوں کے اختلافات تھے، بڑے لوگوں کے ریزرویشن تھے، لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ وہی 18ویں ترمیم کے ہم محافظ بنے بیٹھے ہیں ساری جماعتیں. اب گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو مطالبہ خان صاحب کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اپنے مطالبات کو رکھ لو، یہ مطالبات ضرور رکھو لیکن ڈائیلاگ کے عمل میں رکھو. آپ کہتے ہو پہلے یہ پورے کرو پھر ڈائیلاگ کرو. اچھا خان صاحب کو چھوڑ دو، میرا مینڈیٹ واپس کر دو، میرا فلاں کیا یہ کر دو، اس کے بعد آپ سے ڈائیلاگ کس بات کے ہونے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے تو کوشش کی، لیکن اس ڈائیلاگ کا جواب ہمیشہ آج تک، یعنی میڈیا، یہ سارا میڈیا یہ بات کہے جا رہا ہے کہ جی کیا مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، لیک آف انٹرسٹ ہے، لیک آف جو ڈائیلاگ ہے. تو یہ ڈائیلاگ کون نہیں کر رہا؟ حکومت تو جس طرح فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی خبر ہے کہ وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بیک ڈائیلاگ ہوتے رہتے ہیں، اوپنلی بھی آفریں کی گئی. لیکن اس کے جواب میں خان صاحب نے تسلسل سے 2018 سے لے کے آج تک جب بھی ان کو بیٹھ کے بات کرنے کی، ڈائیلاگ کرنے کی بات کی، اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں دی، ان کے ساتھیوں نے گالیاں دی. ہم پھر بھی یہ بات کہتے رہے. قاہرہ صاحب بات آپ کی 100% درست ہے کہ اگر پری کنڈیشن ہو گئے ہیں مذاکرات تو ظاہر ہے پھر وہ سرے نہیں چڑھیں گے، اور پہلے شرائط اگر مان لی جائیں تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ ہے. لیکن جو مسٹرسٹ ہے دونوں فریقوں کے درمیان، کوئی نہ کوئی سی بی ایمز تو ہونی چاہیے. وہ منیمم کیا ہو سکتا ہے جو حکومت پورے کر دے کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں اپوزیشن پوری کر دے، اور اس کے بعد مذاکرات کی کامیابی کی امید کی جا سکے. اعتماد سازی کے لیے کیا اقدام ہو سکتا ہے جو حکومت کے بس میں بھی ہے اور حکومت کو کرنا بھی چاہیے؟ ارشاد عارف صاحب، میں کوئی حکومت کی طرف سے تو بات نہیں کر سکتا، مجھے آپ تو ایک یعنی سیاستدان کے طور پر، انٹلیکچوئل کے طور پر آپ کی سجیشن کیا ہوگی؟ میری رائے یہ ہوگی کہ اس وقت جو تعطل بنا پڑا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا 2024 کے الیکشن کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے کوشش کی، 2022 میں بھی پیپلز پارٹی نے کوشش کی ڈائیلاگ کرنے کی، لیکن خان صاحب کی طرف سے سیبوٹاج ہو گئے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک بات مسلسل کیے جا رہے ہیں نا کہ میں فوج سے ڈائیلاگ کروں گا، سیاسی جماعتوں سے نہیں. خان صاحب کو اس بات کا ایک دفعہ ایک اعادہ کرنا چاہیے کہ میں سیاسی قوتوں سے بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی ان کو پسند ہے، کوئی نہیں پسند، لیکن یہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے تمام جماعتوں کو. تھوڑا ہے، زیادہ ہے، ان کو زیادہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور عوام کی رائے ان کے ساتھ شامل ہے، ان کی فالوشپ. تو خان صاحب کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ جی میں ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہوں. اگر وہ یہ نہیں مانتے تو پھر باقی سارے سجیشن بیکار ہیں. اچھا یہ بتائیں قاہرہ صاحب، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس صورتحال میں وہ خاموش ہیں. پیپلز پارٹی، ایون ناصر شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ایک چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جیسی ہمارے لیے مسلم لیگ نون ہے ویسی ہی ہمارے لیے پی ٹی آئی بھی ہے.
اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے میں آپ نہیں سمجھتے کہ اب صدر پاکستان کو ایک قدم آگے آنا پڑے گا اور انہیں کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا؟ میرے عزیز، میں نے پہلے عرض کیا، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی اس بات کا اعادہ کر چکا ہوں، اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ جب 2022 میں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا الیکشنز کے اوپر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہونے پہ الیکشن کے اندر، ہمارا ویو تھا کہ اگر الیکشن الگ الگ ٹائم میں ہوئے پاکستان میں تو بڑی تباہی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کا بھی تقاضا تھا، عدالت نے بھی تاریخ دے دی، اس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک آ گیا. ہم نے اس کے اندر مذاکرات کے لیے کوشش کی، پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو نے فیصلہ کیا اور ہم نے مذاکرات کی کوشش کی، اپنے ساتھیوں کو راضی کیا. سپریم کورٹ درمیان میں آ گئی، ہم نے بندیال صاحب کی کورٹ میں جا کے پیش ہو کے خود حاضر ہو کے کہا کہ حضور آپ اس سے نکل جائیں، یہ ہمارا کام ہمیں کرنے دیں. لیکن بہرحال جو وہ مذاکرات ہوئے آپ جانتے ہیں اس کو، وہ 2، 3 اور 6 مئی کو مذاکرات ہوئے. 6 مئی کو مذاکرات فائنل ہونے پہ بھی خان صاحب نے وڈرا کر لیا اور اس کے نتیجے میں پھر 9 مئی ہو گیا. پھر ایک بربادی کی داستان لکھی گئی، ملک کے لیے بھی، اب ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. اب تیسرا کام یہ ہوا کہ ہم نے 2024 کے انتخاب کے بعد 8 فروری کا انتخاب، 13 فروری کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو 2 دن کی میٹنگ کرتی ہے اسلام آباد، اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ آصف زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا ہی برین چائلڈ تھا نا کہ یہ مذاکرات ہو. ہم نے کمیٹی بنا دی، مذاکرات ہونے تھے، اگلے دن صبح خان صاحب نے اعلان کرا دیا کہ جی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور ایم کیو ہم سے مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی سب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک یہ بتائیے کہ صدر صاحب پھر انیشیٹو لینے کو تیار، وہ بڑے دل کے آدمی ہیں، وہ پھر انیشیٹو لے لیں گے، لیکن وہ انیشیٹو تب ہوگا نا کہ آگے سے گالی نہ پڑے. اب ڈیفیوز قاہرہ صاحب جو دیکھیں جو ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے، لیکن سچویشن ڈیفیوز اب کیسے ہوگی؟ آپ بیلاروس کے پریزیڈنٹ یہاں آئے ہوئے ہیں، 3 روزہ دورہ ہے، اب پاکستان کی امیج بلڈنگ پہ بھی ایک کویسچن ہے، تو اب یہ ڈیفیوز کیسے ہوگی؟ آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے؟ میرے نظر میں تو خان صاحب جو ہے وہ ڈیفیوز نہیں ہونے دیں گے چیزوں کو. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے جب کرائسس ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ایک نیا کرائسس کھڑا کرتے ہیں. وہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے یہ معاملہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. ان کی پالیٹکس تصادم اور لڑائی کی پالیٹکس ہے، ان کی پالیٹکس ڈائلاگ کی پالیٹکس نہیں ہے. ان کی پالیٹکس نفرت پہ لوگوں کا غصہ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرنے کی فلسفی پہ ہے. سو خان صاحب تو اس کو کوشش کریں گے کہ یہ سیبوٹاج ہو. اس سے پہلے وہ کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کی اہلیہ نے ایک ایسا بیان دے دیا جو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ بیان کی ضرورت اس وقت کیا تھی. اگر کبھی بیان دینا بھی تھا تو اس کا موقع محل بھی نہیں تھا. لیکن اب بیلاروس کے صدر جو ہیں ان کے دورے کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے دنیا جانتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ ہم کون سے حالات سے گزر رہے ہیں. یہ دورہ اپنی جگہ چلتا رہے گا اور احتجاج وہ کالاف تو نہیں کریں گے. جو مطالبے وہ کر رہے ہیں وہ حکومت تسلیم نہیں کر سکتی. لہذا کیسے ممکن ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. کس نے فیصلہ کیا کہ مینڈیٹ کس کا ہے اور مینڈیٹ کیسے واپس ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی سب قوتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں بزور کہ آپ سب نے مینڈیٹ میرا چھینا ہے، واپس کرو. تو اس کا واپس کرنے کا طریقہ کیا وہ فرما دیجئے.